मेहनत कभी रायगान नहीं होती, या आज फिर से ब्लॉक रामहाल विलेज पुंजवा से निसारुल्लाह हक खान साहब ने पूरा करके दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ में निसारुल्लाह हक खान साहब है, जिन्होंने सिविल सर्विस जुडिशरी एग्जामिनेशन, एक प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, इन्होंने क्वालिफाई किया। अब ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में या मैं ये कहूंगा कि कश्मीर में अब ये जज साहिबान के फराइज अंजाम देंगे। यानी कि जो मेरे साथ में आप ये शख्स देख रहे हैं, ये एक जज है, यानी कि हाल ही में इन्होंने एक प्रेस्टिजियस एग्जाम क्वालिफाई किया, जिसकी वजह से ये जज साहब बने। आज इनके घर पे हम आए और निसारुल्लाह, इनका नाम है निसारुल्लाह हक खान साहब, इनसे ही गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की, और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। निसारुल्लाह हक खान साहब, आपका बहुत बहुत मुबारक हो कटराइजर टीम की तरफ से, जो आपने एक शानदार कामयाबी हासिल की। सर, आप मुझे बताइए कि आप अपनी इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की, ये पूरा आप हमें बताइए, और किस तरीके से आज आपने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। मैं बताना चाहूंगा आपको, ये आपने आज पूरे कश्मीर का नाम रोशन किया, और साथ ही साथ में मैं ये भी कहूंगा कि कश्मीर के लोगों की उम्मीदें आप पे बहुत ज्यादा है। तो सर, आप बताइए कि इंशल से बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से इब्तिदा में की, उसके बाद में आपने जिंदगी में क्या कुछ किया। सर, पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम निसारुल हक खान है जी। मैं पुंजवा विलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ जी, जो कि रामहाल ब्लॉक में वाक़ा है। तो मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो है यहाँ पे ही विलगाम में हासिल की है। स्कूल का नाम है लाइट हाउस पब्लिक स्कूल विलगाम, जहाँ तक मैं 8th तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरा दाखिला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम में हुआ, जहाँ पर मैंने अपनी 8th से लेके 12th तक की तालीम हासिल की। उसके बाद 12th करने के बाद 12वीं जमात पास करने के बाद मैं LLB करने के लिए जम्मू चला गया, जहाँ पे मेरा दाखिला डोगरा लॉ कॉलेज, जो कि एफिलिएटेड था विद जम्मू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे दाखिला हुआ मेरा। तो ऐसे मैंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद मैंने प्रैक्टिस 2014 से शुरू की एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवाड़ा। तो 2014 के बाद मैं 2018 तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता रहा। 2018 में फिर KCS जुडिशरी की पोस्ट आई, तो मैंने KCS जुडिशरी में अप्लाई किया उस टाइम, लेकिन उस टाइम मेरा मैनेज नहीं हुआ। एंड सब्सिक्वेंटली फिर 2021 में PO की पोस्ट आई, उसमें भी मैंने अप्लाई किया, एंड उसमें भी मेरा मैनेज नहीं हुआ। फिर 2022 में जो इसका रिजल्ट 2023 में आया, उसमें मेरा PO क्वालिफाई हुआ था, जिस लास्ट ईयर 2023 सितंबर में रिजल्ट आया था। एंड उसके बाद ये KCS जुडिशरी की फिर से पोस्ट आई, मैंने फिर से अप्लाई किया, फॉर्म भर के मैं इस एग्ज़ाम में बैठा, और मैनेज क्रैक करने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था अभी 28th को मेरा वाइवा हुआ था, और कल रिजल्ट्स आ गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा, तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर, आप मुझे बताइए कि आज पढ़े लिखे नौजवान बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ लिख के एक अच्छी खासी डिग्री, वो अच्छी खासी लेवल वो हासिल करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, PhD करते हैं, उसके बाद में वो अपना, मैं कहूँगा, संतुलन खो बैठते हैं, या मैं ये कहूँगा कि वो अपनी हिम्मत जो है ना, हिम्मत हारते हैं, कि कहते हैं कि शायद हमें जॉब नहीं मिले, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके लिए क्या राय है आपकी, ये आप बताइए। सर, देखिए, किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको अपने आप से एक पहले मुहासबा करना है खुद से, कि मैं इस फील्ड में क्या कर सकता हूँ, हाउ टू एक्सेल, मैं कैसे एक्सेल कर सकता हूँ इसमें। पहले हमें ये देखना है, कोई भी फील्ड, वो ग्रेजुएशन हो या एकेडमिक्स में जाए या हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाए, तो हमें पहले ये देखना है कि मैं इसमें कैसे एक्सेल कर सकता हूँ। अगर एक डिटर्मिनेशन है, उनको खुद पे भरोसा है कि मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ, तो वो आगे जाएं, और पहले वो अपना एक लिमिट देखें उसमें, कि अपनी सक्सेस की वो मुहासबा करें कि इसमें कैसे मैं एक्सेल कर सकता हूं। तो दैट इज इट, दे हैव टू सी फर्स्ट वेदर दे कैन सक्सीड इन द फील्ड और नॉट। तो सर, और एक मसला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी स्टोरी पूरे यूथ के लिए जो है एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मैं आपको, सर, आप बताइए कि इस पढ़ाई के लिए जो आपने कामयाबी हासिल की है, क्या आपने कितनी मेहनत की, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, दिन रात आपने पढ़ाई की, या फिर कुछ मखसूस घंटे, क्या टेक्निक आपकी थी, वो जरा आप बताइए, ताकि
جو اتنے بھی ہمارے ویورس ہیں وہ تھوڑا بہت جاننے کی کوشش. لیکن پھر سے معافی چاہتا ہوں سر میں آپ سے. میں اپنے ویورس کو بتانا چاہوں گا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے نثار اللہ حق خان صاحب ہے, جنہوں نے حال ہی میں جوڈیشری ایک پریسٹیجیس ایگزام ہے اس کو کوالیفائی کیا, یعنی یہ ایک جج صاحب ہے. آپ یہ فخر کی بات ہے پورے جموں کشمیر کے لیے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کپوارہ سے اور بلاک پنزوا سے بلاک رامحال سے ولیج پنزوا سے ایک جج صاحبان بنا. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات ہے. آج ان سے ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں. جتنے بھی نئے لوگ ہمارے سے جڑے انہی کے لیے میں نے یہ پوائنٹ جو ریپیٹ کیا. تو سر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی ٹیکنیک کیا تھی, کس طریقے سے آپ نے ہارڈ ورک کیا, پورا دن رات آپ نے محنت کی, یا پھر اس میں کیا اسٹریٹجی رہی وہ تھوڑا آپ بتائیے سر. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے پڑھ سکتے ہو, ایسا پاسبل نہیں ہے. یا آپ ہر کسی انسان کی اسٹریٹجی, جو بھی ایک کینڈیڈیٹ ایگزام میں بیٹھتا ہے, ہر کوئی اسٹوڈنٹ اس کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہر کسی کا اپنا ایک الگ ٹائم اسکیڈول ہوتا ہے. تو ہر کوئی صبح جلدی اٹھتا ہے, کوئی رات کو لیٹ سوتا ہے. تو دیز آر ڈفرینٹ اسٹریٹجی. جیسے آپ کو لگتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ پڑھ لو, کوئی ایشو نہیں ہے, نو ایشوز. باقی آپ اپنا سیلیبس جو ہے وہ آپ بائفرکیٹ کیجئے, آپ اسمال پورشنز بنائے, پارٹس بنائے, اس کے ان کو اکمپلش کیجئے, وہ ٹاسکس بنائے ایک ٹائم فریم کے اندر. جیسے 1-2 گھنٹے کا آپ نے ٹائم فریم بنا لیا, اس 1-2 گھنٹے کے ٹائم فریم میں آپ کتنا سیلیبس کور کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک ٹارگٹ بنا لیا, وہ آپ کی ایک بڑی مطلب ایک موٹیویشن ہے. وہ ایک آپ کو کمپیل کرتا ہے, وہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ ایک نیا پڑاؤ آسانی سے وہ آپ یہ اچیو کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو سر اور ایک بات آپ بتائیے کہ مطلب آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ نے یہ جو آج آپ نے مشن جو آپ کا تھا ایک اہم تھا, یہ آپ کو سٹارٹنگ سے تھا جب آپ نرسری میں تھے, LKG میں تھے, یا پھر آپ نے 10th میں تھے, کب سے آپ کا یہ اہم تھا, مشن کب سے تھا کہ میں جج بنوں, یا پھر بائی لک آپ بنے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا کہ میرا یہ بچپن سے تھا یہ خواب کہ میں جج بنوں یا ایسا کچھ. ایکچولی میرا 10th اینڈ 12th میں جو تھا میرا سائنس اسٹریم تھا. پھر سائنس اسٹریم سے میں نے سوئچ کر کے میرا ایک پیشن بن گیا کہ میں LLB کروں, میں لاء کی تعلیم حاصل کروں. لاء کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرا یہ پیشن تھا کہ میں ایک اچھا سکسیسفل لائر بنوں. پھر جب میں نے ایک پریکٹس سٹارٹ کیا ڈسٹرکٹ کورٹ کپواڑہ, تو اس ٹائم پیریڈ کے دوران جب میں پریکٹس کرتا تھا, تو اسی کے دوران میرا خود سے یہ ایک شوق ڈیولپ ہو گیا مجھ میں کہ میں جوڈیشری کا ایگزام میں بیٹھوں, آئی کین کوالیفائی دس, آئی کین کریک دس ایگزام. تو اس کے لیے پھر میں گھر آیا, خود سے مشورہ کیا, اپنے والدین سے مشورہ کیا. تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ یس یو کین ڈو اٹ, یو کین گو, جہاں بھی آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد میں جموں چلا گیا, میں 1 سال کے لیے جموں میں تھا, لیکن پڑھائی کرتا رہا, نہیں ہوا اس ٹائم. تو پھر سے واپس آیا, پھر سے پریکٹس کرتا تھا. جب بھی پھر فارم نکلتے تھے میں اپیئر ہو جاتا تھا, گھر پہ بیٹھتا تھا ایک ٹائم فریم لے کے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے, کتنے سبجیکٹس ہیں, میں کتنے دنوں میں کور کر سکتا ہوں, اور میری سپیڈ کیا ہونی چاہیے, کنسسٹنسی ہونی چاہیے. وہ ایک سب سے بڑی بات ہے اس میں کہ آپ کم پڑھیں زیادہ پڑھیں, لیکن کنسسٹنٹلی پڑھتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج کتاب اٹھائی, پھر آپ نے 1 ہفتہ کے بعد وہ سبجیکٹ پھر سے اٹھا لیا, 1 ہفتہ آپ نے بریک لے لی. ایسا نہیں ہے. کنسسٹنٹلی پڑھتے رہیے, تو پھر اللہ پہ چھوڑیے, اللہ اس کا معاوضہ تو دیتا رہتا ہے. تو سر مجھے آپ بتائیے کہ پیرنٹس کا جو ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کا کتنا سپورٹ اس میں ہونا چاہیے, یا پھر آپ کو کتنا پیرنٹس کا سپورٹ ملا, یہ تھوڑا بتائیے سر. پیرنٹس کا سپورٹ کیا ہے کہ آپ کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. آپ ہر کسی کے ساتھ ہر کوئی مطلب سینیریو سیم نہیں ہوتا ہے. ایک فیملی میں ایک سینیریو ہوتا ہے, دوسری فیملی میں دوسرا سینیریو ہوتا ہے. آپ کے والدین آپ کو بہت سپورٹ کر سکتے ہیں. آدھے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کو فیملی میں بہت ساری دقتیں ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, ان کے گھر میں پریشانیاں ہیں, یا پیرنٹس سپورٹ نہیں کرتے ہیں. آدھے پیرنٹس ایسے ہیں کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں مورلی, بٹ دے کی ناٹ سپورٹ یو اکانومیکلی. ایسی بھی صورتیں ہیں. تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو دیکھ کے یا اپنی فیملی کو دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ ایک بڑی موٹیویشن ہے آپ کو کوئی ایگزام کریک کرنے کی. جو بھی ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کے اندر کہ میں یہ ایگزام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. اور وہ موٹیویشن کہیں سے بھی لے سکتا ہے. وہ کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھ سکتا ہے, وہ کسی فلاسفر کو دیکھ سکتا ہے, وہ کسی کی رائٹنگز پڑھ سکتا ہے, یا وہ کوئی مووی دیکھ سکتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مووی دیکھ کے آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہو, یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں اکانومک کنڈیشنز اتنی خراب ہوتی ہیں, آپ اسی سے موٹیویٹ ہو جاتے ہو کہ نہیں مجھے اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے یہ بیریئر بریک کرنا ہے, یہ اکانومک بیریئر جو ہے یا اکانومک کانسٹینٹس جو ہے مجھے یہ بریک کر کے آگے نکلنا ہے. سو آپ یہ موٹیویشن کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے.
तो सर मुझे बताइए कि यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी, जो पढ़े लिखे नौजवान है जो बैठे हैं घर में, जो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या करें, उनके लिए क्या देखो, बताना जो भी चाहोगे? पढ़े लिखे यूथ है आजकल, तो यू विल फाइंड पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड हु आर सिटिंग एट देयर होम्स, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये है कि उनका अपना एक एम होना चाहिए। फर्स्टली दे मस्ट डेवलप एम इन देमसेल्व्स। एक एम बनाए, एक एम के साथ चलें कि अगर मैंने ग्रेजुएशन की है या मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, जैसे मैंने लॉ किया था, तो मैं लॉ करने के साथ साथ जब मैं प्रैक्टिस करता था एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवारा, उसी दौरान जब एग्जाम निकलते थे तो मैं एग्जाम्स में भी बैठ जाता था। ऐसा नहीं था कि जैसे 2018 में एक बार जुडिशरी की पोस्ट आई, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ द केसीएस जुडिशरी। तो उसके बाद 3 साल के बाद, थोड़ा माफ कीजिए सर, रोकना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि आप ऑलरेडी इसी प्रोफेशन में थे, जी, ऑलरेडी लॉयर थे, उसके बाद पे आपने और ज्यादा मेहनत की? जी, मैं 2014 से मैं प्रैक्टिस करता था। आई वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवारा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवारा की मतलब दे हैव गिवन मी अ लॉट। आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल देयर, माय सीनियर whom I was practicing with, Advocate Ijaz Athar, other seniors of the Bar Association. They give me this motivation every time that you can do it. अगर मुझे खुद पे कभी भरोसा नहीं होता था कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे में देख सकते थे। They can believe in me that you can do it. They motivated me to go for it. So जब भी एग्जाम्स निकलते थे मैं फिर एग्जाम्स में बैठता था, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करता था। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा छोड़ के ये एग्जाम्स में बैठ जाता था। एग्जाम्स निकलते थे, मैं 1, 2, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने, जितना भी मुझे लगता था मैं छोड़ के जाता था और एग्जाम्स में बैठ जाता था। जी। तो ये हमारे साथ निसारुल हक साहब थे, जो हाल ही में, मैं यही कहूंगा कि जज साहब है मेरे सामने। हालांकि मैं इस वक्त भी इनसे बात करने से थोड़ा गुरेज कर रहा हूं, क्योंकि जज साहब, आप एक जज की अहमियत को जानते ही होंगे। इनके हाथ में किसी का डिसीजन होता है, इनके हाथ में किसी की, मैं यही कहूंगा कि मौत का या जीने का फैसला होता है। अगर ये किसी को लिख देंगे कि इसको फांसी देनी है, तो ये कहूंगा कि 100% उसको फांसी दे दी जाए। हालांकि ऐसे ही नहीं, बल्कि ये मैं कहूंगा कि बिल्कुल उन्होंने मेहनत की होती, पढ़ाई लिखाई की होती, पूरी इन्होंने जो है कानून पढ़ा होता, उसी हिसाब से अगर किसी तरीके से कहीं पे भी कोई मसला हो जाता है तो इस तरह से ये डिसीजन सुनाई देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि इनके हाथ में किसी की जीने मरने की ख्वाहिश, मैं यही कहूंगा, होती है। ये चाहेंगे किसी को मौत दे सकते हैं, चाहेंगे किसी को बचा सकते हैं, क्योंकि इनकी काबिलियत के हवाले से मैं ये कहूंगा। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि जनाब जीने और मारने वाला जो है रब्बुल इज्जत ही है। जनाब वो सही है, आप भी गलत नहीं कह रहे हो, मैं भी गलत नहीं बता रहा हूं। लेकिन आपको मालूम है, जब भी आप कोर्ट में जाते हैं, आपके पास कोई क्रिमिनल केस होता है, मर्डर केस होता है, तो आप बताइए कि जब विक्टिम जो होता है, जिसने मर्डर किया होता है, जब वो सामने आ जाता है, तो जज साहब उसको क्या सुना दे, या फांसी सुना देते हैं या फिर उम्र कैद सुना, इतने इनके पास पावर होती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि लोगों को भी अब उम्मीद है हमारे इस जज साहब पे, और ये हमारे कुपवारा का, मैं कहूंगा कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का एक कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मिसाल है, बल्कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये एक मिसाल है। इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, और इन बच्चों के लिए एक इंस्पायरेशन स्टोरी है। जो बच्चे घर में बैठे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके अभी भी सोच रहे क्या करें। निसार साहब ने खुद ही बताया कि क्या करना चाहिए लाइफ में। इन्होंने कितनी स्ट्रगल की, कितनी मेहनत मुशक्कत की, उसके बाद में पढ़ाई की। हालांकि कुछ बच्चे जो है वो किताबों के कीड़े बन चुके हैं, यानी कि वो सिर्फ दिन रात किताबों पे बैठते। उसके लिए निसार साहब का, अगर कोई नया हमारे से जुड़ा है, ये निसार साहब की बातें जो है वो अच्छी तरीके से सुन पाए, बड़ी सबक अमेज मैं कहूंगा, सबक अमेज जो है वो बातें हैं, वो आप रिपीट दोहरा सकते हैं और आप सीख सकते हैं उनसे, और आपकी लाइफ जो है वो मैं कहूंगा कि एक सक्सेसफुल आपका जो है फ्यूचर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा इनके वालिद साहब से। तो सर, तो हुई आकमेंट से इसका तो ऐसे कहते हैं निसार साहब। सर मुझे बताइए कि एक, माफ कीजिएगा, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अब लोगों की उम्मीदें आप पे होगी सर। पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करवाना चाहता हूँ कि जो मैंने एग्जाम क्रैक किया है, ये केसीएस जुडिशियल जूनियर डिवीजन मुंसिफ है। तो जो भी कानून के प्रोविजंस हैं, जहाँ पे डिफरेंट जजेस को डिफरेंट पावर्स दी गई है, तो मुंसिफ के पास जो भी जूनियर डिवीजन मुंसिफ है, उनके पास कोई सजाए मौत या फांसी देने का इख्तियार नहीं है। मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ। और रेस्ट रही बात इस चीज की कि कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, किसी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहता है, उसके लिए वो ब्रेक्स भी ले ले, आराम से रिलैक्स होके पढ़े। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बैठे किताबों पे बैठे।
میرا ایک اپنا اسکیڈول تھا کہ میں جب بھی کمپٹیٹیو ایگزامز میں بیٹھتا تھا میں جیسے دن میں 3 گھنٹے پڑھوں اس کے بعد میں ایک اچھی خاصی بریک لے لیتا، خود کو ریلیکس کرنے کے لیے میں کہیں کافی پینے جاتا تھا یا کہیں اور فرینڈس کے ساتھ جاتا تھا، آدھا گھنٹہ اسپینڈ کرتا تھا ان کے ساتھ، تو میں ریفریش ہو جاتا تھا۔ تو آپ ریلیکس ہو کے پڑھیے، پریشر مت لیجئے، باقی روپے چھوڑیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کرنے والا ہے، جو بھی آپ کے حق میں لکھا ہوگا، جو بھی آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا وہ پہنچ کے رہے گا۔ آپ محنت کریے، باقی اللہ پہ چھوڑیے۔ تو سر لوگوں کو آپ پہ اب امیدیں ہوں گے، لوگ اپنے مسائل لے کے آپ کے پاس آئیں گے، تو سر بتائیے آپ کا کیا رویہ رہے گا ان کے ساتھ میں، کس طریقے کی ڈیل آپ لوگوں کے ساتھ میں آپ کریں؟ دیکھیے جو بھی ہمارا کام ہوتا ہے یہ ایک ضابطے کی تحت ہوتا ہے، جیسے ہمارے قانون کے ضابطے ہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ آ گیا، اس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ قانون کے ضابطے کے تحت ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو جو بھی قانون کے ضابطے ہوں گے تو اسی کے تحت ہم چلنے کی کوشش کریں گے، ہم انصاف دلانے کی کوشش کریں گے، انصاف کرنے کی کوشش کریں گے، باقی جو بھی ہوگا۔ جی تو شکریہ نثار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر سے آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں سر، آپ نے ایک اچھا بڑا پریسٹیجیس ایگزام جو ہے وہ کوالیفائی کیا۔ تو ان کے والد صاحب سے ہم بات کریں گے۔ جناب تحت سان طرف مبارک۔ تو سر مجھے بتائیے کہ آپ کے بیٹے نے آج ایک شاندار کامیابی حاصل کی، ایک پریسٹیجیس ایگزام جو ہے کوالیفائی کیا، اس سلسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہو گے سر؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے جی، اور انہوں نے جو ہماری مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں مل کے رہتا ہے۔ جی، صرف شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی محنت اور لگن اس میں چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا کرم رہا کہ میرا بڑا بیٹا نثار الحق خان جنہوں نے جو پچھلے کئی سال سے جو وکالت کا پیشہ اپنائے ہوئے تھے، تو انہوں نے آج جونیئر ڈویژن میں جو کشمیر سول سروسز کا جوڈیشری ایگزام ہے وہ انہوں نے کوالیفائی کیا۔ تو اس کے لیے میں اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہوں وہ شاید کم ہے۔ تو سر آپ سے ایک امپورٹنٹ بات جاننی ہے، کیونکہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا، پیرنٹس میں کہوں گا کہ وہ ایک بچوں کا گائیڈ ہوتا ہے۔ جی، اگر پیرنٹس صحیح مطلب بچے کو راستہ دکھائیں گے تبھی بچہ صحیح چل پائے۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنی گائیڈنس نثار صاحب کو کی، یا پھر یہ خود ہی انٹیلیجنٹ تھا؟ دیکھیے میں اس بات کو شاید اگر میں ایسے رکھوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم ایک مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، بالکل، تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے لیے 2 راستے مقرر ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے راستے جو ہیں، ایک راستہ جو ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا راستہ ویسا ہوتا ہے جو آپ کو ناکامیوں کی طرف لے جاتا ہے، جس کو ہم مذہبی زبان میں جنت یا جہنم کا راستہ کہہ سکتے ہیں، صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ راستے تو پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اب جیسے ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ راستہ آپ اختیار کریں گے تو آپ کے لیے یہ چیزیں ہیں، یہ راستہ آپ اختیار کریں گے تو آپ کو اس میں یہ مشکلات ملیں گی۔ اسی طرح سے پیرنٹ کے لیے بھی، جیسے انگریزی کا ایک مقولہ ہے، بہت مشہور مقولہ ہے، یو کین ٹیک دا ہارس ٹو دا واٹر بٹ یو کین ناٹ میک ہم ڈرنک۔ جی بالکل، آپ گھوڑے کو پانی تک لے جا سکتے ہیں لیکن اس کو پلا نہیں سکتے آپ پانی، کیونکہ جب تک اس کو اپنے اندر اس کی پیاس جو ہے، اگر اس کو پیاس لگی ہوگی تو وہ پانی پیے گا، پیاس نہیں لگی ہوگی، اگر 20 لوگ بھی اس کو کھینچیں گے تو وہ پانی نہیں پیے گا۔ یہی بات ہوتی ہے ہر ایک انڈیویجول کے حوالے سے۔ پیرنٹس کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے صحیح راستہ چنیں، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اس وقت ان کے کیریئر کے حوالے سے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ میرا بچہ کس جانب جانا چاہتا ہے اور اس کے اندر کون سی کمپیٹنس ہے۔ جی، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوڑا دوڑی میں یا ریس لگ چکی ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے تو ڈاکٹر ہی بنانا ہے، اگر اس بچے کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر بھی ہم اس کو کہتے ہیں نہیں آپ کی ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بنانا ہے تو انجینئر بنانا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میرا بیٹا جو ہے محترم یہ نثار صاحب، تو یہ چونکہ یہ سائنس میں 12th with سائنس کیے ہوئے ہیں، جی بالکل، تو عام طور پہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ پھر اس کے بعد BSc کے لیے یا MBBS کے لیے یا انجینئرنگ کے لیے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے
یہ اندازہ مجھے بھی لگا کہ یہ ان کو سائنس کے حوالے سے ان کا رجحان زیادہ نہیں ہے, یہ شاید اور چیز کی طرح موٹیویٹڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں LLB کرنا چاہتا ہوں. میں نے ریڈیلی ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کر لیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے جو انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا, میں نے ویسے تھے انڈیپینڈنٹ پیرنٹ کے, یا پھر یہ کہوں گا کہ یہ اس پیرنٹ کے حساب سے جو آزاد خیال ہے, یہ سوچنے کے بعد کہ یہ بچہ اگر اس میں خود جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے دیا جائے. نتیجہ یہ نکلا اور وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو سر لمبا بھی انٹرویو بہت زیادہ ہوگا, تو آپ بتائیے کہ پیرنٹس کے لیے آپ کی جانب سے کیا میسج رہے گی تاکہ ان کے بچوں کا بھی مستقبل بن پائے. میرا سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے بچوں کی سب سے پہلے خود تربیت کیجیے, جی, ان ان کی اچھی تربیت کیجیے, ان کے بارے میں سوچیے. وہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں, ٹین ایجز میں ہوتے ہیں, وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہمیں کہاں جانا ہے, ان کا دوست بن کر ان کی آپ ہیلپ کیجئے, ان کے لیے رستہ چنیے, پھر اس رستے پہ لگائیے, پھر آپ رزلٹ اللہ پہ چھوڑیے, اور پھر اللہ وہ رزلٹ انشاءاللہ آپ کو فروٹفل مل جائے گا. بچے کو دیکھیے, ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بچے کو نہیں چلا سکتے ہیں, بچے کی مرضی دیکھیے, بچے کی مرضی پہ اس کو چلائیے, اس کا پورا سپورٹ کیجئے, فائنانشیل سپورٹ کیجئے, مورل سپورٹ کیجئے, جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے بچے کو. اور سب سے اہم بات میں جو یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ فرینڈلی رہیے, بچوں کو کبھی ڈانٹیے مت. پیرنٹس کو میں یہ کہنا چاہوں گا, کبھی مت ڈانٹو, یا آپ اس طرح سے اسکالڈنگ کرتے ہیں بچوں کی کہ ان کی عزت نفس پہ کبھی کبھار اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. اگر آپ بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں گے تو آپ اپنے بچوں کو بیسکلی گائیڈ, بیسکلی فرینڈ کے آپ آگے لے جائیں گے, آپ کے بچے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اگر اللہ چاہتا ہے تو وہ ان کو آگے بڑھائے گا, لیکن آپ کا رول جو بنتا ہے بیسکلی گائیڈ کے, بیسکلی فرینڈ کے, بیسکلی پیرنٹ کے, کہ اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچیں اور اپنے بچوں کو اچھی طرح سے ان کی تربیت کریں. شکریہ جناب. ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ نثار صاحب کے جو فادر جو حال ہی میں جو ہے جج صاحب بن گئے, جو ہی یہ خبر وائرل ہوگی کہ سوشل میڈیا پہ جو ہی یہ خبر پوسٹ ہوگی کہ ڈسٹرکٹ کپوارہ سے بلاک پنزوا سے ولیج بلاک رامحال سے ولیج پنزوا سے ایک شخص نے جوڈیشری ایگزام کوالیفائی کیا ہے. ایک بہت ہی بڑا ایگزام, ٹف ایگزام ہوتا ہے, وہ کوالیفائی کیا, اس کے بعد میں وہ جج صاحب بن گئے. تو لوگ چاہتے تھے کہ نثار صاحب کو, اس بڑی ہستی کو وہ دیکھنا چاہتے تھے, ان کی بات جاننا چاہتے, ان کے پیچھے کی کہانی وہ جاننا چاہتے. اس لیے ہم یہاں پنزوا میں آئے تھے آج, اور نثار صاحب سے ہم نے ڈائریکٹلی آپ کی بات چیت کریں, لائیو ہم نے چلایا. آپ دیجیے اجازت اپنے میزبان واحد مسعودی کو. خدا حافظ.